ویلکم بیک جی. ایک سروے میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا رجحان دن بہ دن بڑھنے لگا ہے. سر واقعی کتاب پڑھنے والوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. بڑے شہروں میں اگر دیکھیں تو بظاہر کو اتنا نظر نہیں آتا، لیکن چھوٹے شہروں میں، مضافات میں، مفصل میں، انٹیریئر میں، جہاں تفریح کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں، میڈیا اتنا زیادہ وہاں تک نہیں پہنچا، ایون انٹرنیٹ تک ایکسس اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں پر کتابوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. کتابیں نہ صرف چھپنے بلکہ پڑھنے کا رجحان وہ زیادہ ہوا ہے چھوٹے شہروں میں. آفتاب صاحب کمپیریٹیولی سندھ کے اندر بہت رجحان ہے جی پاکستان. سندھ میں ماسٹر جی ویسے ہی کتاب دوستی جو ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک سے زائد سینٹرز آف ایکسیلنس ہیں جی پرانے وقتوں کے. اور جس طرح ساؤتھ پنجاب میں جی کتاب آج بھی بڑی پاپولر ہے اور خاص طور پہ پروگریسو کتاب. لیکن ایک ٹرینڈ جو ہے نا جو بڑا حوصلہ افزا ہے، صحت مند ہے، میں بڑا خوش ہوں اس سے کہ پاکستان میں بک پبلشنگ ماڈرن دور میں داخل ہو چکی ہے. میں نے ایک دو بڑی اچھی کتابیں بہت عمدہ چھپائی میں دیکھی ہیں، جیسے ہمارے دوست ذوالفقار چیمہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں، آئی جی، بہت خوبصورت کالموں کا مجموعہ ہے، 2 ٹوک باتیں. اب یہ عمدہ کتاب ہے اور اس کا گیٹ اپ خاص طور پہ وہ بڑا شاندار ہے. کتاب بھی بلا شبہ بہت عمدہ ہے کیونکہ ایک خاص اینگل سے، ایک خاص نظر سے، بڑی گہری نظر سے چیزوں کو آبزرو کرنے پر ملکہ رکھتے ہیں چیمہ صاحب. پھر ایک آفیسر اور ایک انتہائی تگڑا اور نیک نام آفیسر، بلکہ جن کی ایمانداری کو حکمران ہٹ دھرمی قرار دیتے ہیں، ایک ایسا شخص. اور یہ بات بھی حوصلہ افزا ہے کہ ہماری پولیس میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اور میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، اوکاڑا کا ڈی پی او، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی نکیل مجرموں کو اس شخص نے ڈالی ہے، یعنی 22 پولیس مقابلے ہوئے اور پروکلیمڈ اوفینڈرز، چھٹے ہوئے گنڈے اور بدماش پولیس نے تلف کر دی ہے. یہ بابر بخت قریشی بہت بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں، اور ابھی ینگ آفیسر ہے، اس نے ابھی بہت سفر طے کرنا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پورے ملک کو، ہر ضلع کو ایسا ڈی پی او نصیب ہو. تو یہ اچھی کتاب ہے. میں دوسری بڑی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جرم سیاست. یہ منظور بھٹو صاحب چند دن پہلے تذکرہ کر گئے اپنی اس کتاب کا. شکیل صاحب کی ہینڈ بک آف فنکشنل انگلش، یہ آج بھی ہمارے ذاتی چارٹ رنر میں نمبر 2 ہے یہ کتاب. ایک بہت خوبصورت کتاب، اس کا ترجمہ بک ہوم نے کیا ہے. ایلیکس ہیلی کا ناول تھا روٹس، اور یہ ناول میں نے کالج میں پڑھا تھا. انکل ٹامز کیبن کے بعد امریکن بلیکس کے اوپر اس سے حسین سٹوری میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا ایک کتاب وہ بھی تو تھی، تیرا کی تلگے کتاباں نال ہے، تیری ہر شاید نکلی ہے، کچھ بھی تیری نکلی، کپڑے تیرے نکلی، جراباں تیریاں نکلی، صرف آ جا کے تینوں بوٹ ہی بچے. حد ادب گستاخ، حد ادب ہو ادب، حد ادب ہو ادب، حد حد حد. آؤ ہم شہنشاہ ہند ہیں، ہم مان سنگھ ہیں. اچھا مان سنگھ جلدی جنا وہ جرسی لوان لگا. مان سنگھ کیا ہے؟ گاؤں میں کیا لینے گئے تھے؟ اور دم کراؤن گیا ہمیں. کیا کرانے گئے تھے؟ دم نہیں، کیوں کوئی مولانا ہے وہاں پہ کوئی؟ نہیں جی، اتنے ساڈا مستری ہے وہ کردا. سر جہدے کوئی دم کراؤن جاندا ہے نا، ہاں جی، بڑا جاہل آدمی، فارغ ہے، بالکل نکما ویلا. فراڈیا. مینوں اودے تے کوئی اعتراض نہیں. اچھا، مینوں اعتراض اے تے وی کہ ٹھیک ہو جاندا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. یہ کیا کرتا کیا ہے وہ تمہیں؟ لو جی میرے پیر تے انگوٹھے رسی نہ بن دیندا ہے تے پھر کتا چھڑ دیندا ہے. نہیں تو کتا کیا کرتا ہے؟ کتا اینو چیک چوک کر کے کہندا اے میرا کیس. سارے بادشاہ بھی سارے اس طرح دے ہوندے نے. کیسے؟ اے جڑے جعلی دم درود جڑے یہ توہم پرستی ہے نا، اکبر میں پہلے نہیں تھی، لیکن یہ چونکہ بڑی دیر تک اولاد نرینہ سے محروم رہا اور اس کو یہ فکر کھائے چلی جا رہی تھی کہ جو اتنا کچھ بنایا ہے تخت پہ کون بیٹھے گا، تو بیٹا اس کا تھا نہیں. پھر جب اس نے رانی جودھا بائی سے شادی کی نا تو پھر بڑی شدید توقعات وابستہ ہو گئی کہ جناب اب تخت کا وارث پیدا ہوگا. تو پھر عجیب و غریب مشورے ٹونے ٹوٹکے دیتے ہوتے تھے اور یہ سب پہ
عمل کیا کرتا اور اتنا احمق لگتا، یعنی کتنا بڑا شہنشاہ. اور یہ آئین اکبری میں آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں کیسی کیسی مخالیہ حرکتیں کیا کرتا تھا. یعنی کہتے ہیں کہ صبح صبح آپ نے بادشاہ سلامت پائیں باغ میں جا کر لکے کبوتروں کی غٹر گوں سننی ہے. وہ بلا ناغا خوب پوچھتے جی شہنشاہ کدھر ہے، وہ غٹر گوں سن رہے ہیں. بہت اچھا. یعنی کہ بادشاہ کو ایٹما کراؤندے ہوندے سی. اینو بھی کسی نے کہا سی تو گٹر کو سننی ہے. اچھا اے جا کے کھوتے دی گٹر کو سنن لگ پیا. کبوتر اتنے تیرے والد صاحب نہیں سی لبدے، میں کدھر نوں جاندا. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا اسے کہ آپ نے خرگوش کا گوشت کم از کم ایک مرتبہ ہفتے میں ضرور کھانا ہے، تو موصوف خرگوش کا پلاؤ کھایا کرتے تھے. ہائے ہائے. ہر ہفتے کم از کم یہ 2 خرگوش کھا جایا کرتا تھا. اے ہفتے چ 2 ہاتھی کھا جاندا سی سر. نہ یار ہاتھی دے انج کر کے کیچپ سٹدا سی. ہاتھی اکھا بند کر لیندا سی اور نال دے کسی لے بھی مہنگے آئی. میں تانوں تو کچھ نہیں کہنا، میں گالاں کڈاں گا، میں دس دوں. ایسا کیسا بادشاہ ہے کہتا میں گالیاں. یعنی دس از دا میکسیمم دیٹ ہی کین ڈو. اے بادشاہ تیرا خانہ خراب ہوئے، انارکلی اتنے دہی لین آئی ہے. انارکلی جی بادشاہ سلامت. ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے جی ضرور کیجئے. علیحدگی میں. انارکلی یہ چکر چ نہ آئی، یہ کول پیسے مک گئے نے، تینوں پھر دبئی بھیجنا. اچھا جی اکبر صاحب اور کی کرتے سن؟ پھر یہ کہ بادشاہ ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اونٹنی کا دودھ پیے گا. سر اینو بھی کیا سی کہ اونٹنی کا دودھ پینا. یار ہر بات اسے کس نے کہی ہے؟ سر یہ بھی بادشاہ اور میرا سالا ہے. وہ لعنت تیرے تے. اے اونٹنی کا دودھ لین گیا، اونٹاں نوں پتہ لگ گیا، انہوں نے جناب آل پاکستان اونٹ جرگا کٹھا کر لیا. جرگا؟ جی سر. وہ تو سلیم صافی دی سفارش تے دی جان چکی، وگرنہ انہوں نے سنگسار کر دینا سی. اچھا جی پھر ملکہ کے لیے یہ خصوصی انسٹرکشن تھی کہ صبح صبح کسی بیوہ، متعلقہ یا خواجہ سرا سے نہیں ملنا. اور سر یہ نصیحت ہے سی کہ تو دربار 3 گھنٹے خسرا بن کے پھرنا ہے اور ملکہ نہ گلا کہنی کیا ہے ملکہ جی. سچ کی جب تو میرا یہ انداز کیسا لگ رہا ملکہ؟ ملکہ تیرا بھی بڑا گملے اور گم ہوا. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ کھانا اچھا نہ دینے پر مسافر کا ایئر ہوسٹس کو تھپڑ، جواب میں ایئر ہوسٹس کے 2 تھپڑ. تو سر ہوا کیا تھا؟ یہ فلائٹ تھی مانچسٹر سے نیو یارک جا رہی PK711. اچھا. یہ بزنس کلاس کا واقعہ ہے کہ ایک مسافر کو یہ یقین تھا کہ یہ باسی کھانا دیا جا رہا ہے، تو اس نے احتجاج کیا. اس نے کہا میں نے یہ کھانا نہیں کھانا. انہوں نے کہا جی آن بورڈ یہی کھانا اویلیبل ہے، آپ اگر شک کر رہے ہیں تو آپ فروٹ کھا لیں، کچھ اور لا دیتے ہیں آپ کو، آئس کریم کھا لیجئے. اس نے کہا میں نے کھانا ہوگا نا کوئی پیٹو قسم کا کوئی ڈشکرا جو جہاز میں بھی صرف رجنے کے لیے آتے ہیں لوگ، بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے. اور یہ بدتمیزی عام طور پر، یہ ایروگنس نظر آتی ہے ان لوگوں میں جو کبھی کبھار فار اے چینج بزنس کلاس میں، کلب کلاس میں سفر کرتے ہیں. اور اس نے یقیناً بدتمیزی کی، بہت بری حرکت تھی کہ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا لیا ایئر ہوسٹس پر. وہ پاگل قسم کا کوئی آدمی ہوگا، لیکن جواباً ایئر ہوسٹس نے 2 تھپڑ لگائے اسے. وہ سوچ رہا ہے کہ بسے منہ نالوں میں بسیا کھانا ہی کھا لیتا. سر ویسے پی اے دیا ایئر ہوسٹس ویکھن چ ایویں لگدیاں نے، لیکن ہوندیاں بلیک بیلٹ نے. نہیں دیکھنے میں بہت اچھی بھی ہیں، بہت اچھی ہر طرح کی ہیں. سر 3 لاکھ ایئر ہوسٹس کٹھیاں کھلوتی ہونا تے وچوں ایک ادھی اچھی لگدی ہے، تے باقیاں تے بیڑا ہی کر کو ہے. ہائے میں مر گئی. ایئر ہوسٹس ہے اے پائلٹ نو ڈران واسطے رکھی کہندی میں شراب نہ پیویں، کہندا خالہ میں تے تیرے ڈر تو پانی بھی نہیں پیا. اچھا جی کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ جناب علی کہ میں مانچسٹر سے نیو یارک جا رہا تھا، مجھے لگی بھوک، میں نے اس کو کھانے کے لیے کہا، اس نے مجھے 2 دن پرانا کھانا دے دیا اور اب مجھے یہ بتایا کہ میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ کھانا میرا بنتا ہے؟
हाय तेरी बिजनेस क्लास भी नहीं बनती। सर अगर हमें बिजनेस क्लास में भी कार वाले माहौल मिलना है तो फिर असी रेलवे इतना चढ़ जाइए। अच्छा, लेकिन सवाल ये कि एयर होस्टेस ने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना हुआ? एक्चुअली सर जब ये यूनिफॉर्म पहनती है ना वो जल जाता है। नहीं नहीं, PIA में आज भी बहुत अच्छी, बड़ी गुड लुकिंग, स्मार्ट एयर होस्टेसेस मौजूद हैं। ए तुसी 1980 की गल कर रहे हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ। ए ते बाकी आगे ऐश्वर्या राय में सर ना करो यार। रानी मुखर्जी है, बाकी सारियां प्रेम चोपड़ा ने। दुरुस्त कह रहे जी। मास्टर जी, आपके साथ भी कोई हाथ हुआ? इन बंदा पूछे जहाज चढ़े है, सारी जिंदगी एम्बुलेंस चढ़े है। सर एस एयर होस्टेस दे बड़े फायदे ने। क्या? सर हर 4 घंटे बाद जहाज तो होंदी है, बल्कि इतनी टैलेंटेड है उड़दा जहाज भी धो लेंदी है खुद। जी सर, उसके लिए दूसरा हमला होता है। सर एदे हुंदिया को हमला आ सकता है, एदे हुंदिया सिर्फ हमला हो सकता है। नहीं, वैसे यूनिफॉर्म तुमने क्यों नहीं पहना हुआ? व्याफी हर वेले यूनिफॉर्म नाल चुकी फिरी है। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ क्या था, ये जो है मेरे साथ खाना मांग रहा था। अच्छा मेरे थप्पड़ मार दिया इसने। अच्छा पता नहीं मर जाना टुन सी। अच्छा मैं भी 3-4 छड़ियां, फिर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਨ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੁਜਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। और ये जितनी टून है ना, इसने शराब नहीं मोबलेल पिया लगा। ए वाहिद मुसाफिर है जिन्हें खाना मंगे है, अगर ना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛਾਪਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਐਡਾ ਗਜਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੱਛਿਆ ਜਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ? अच्छा नहीं, बात सुने, आप पीछे इकोनॉमी में क्यों नहीं गई? मैं उधर जानी तो मैनू कहते उधर जा, मैं केड़ी बाइक चला। नहीं क्यों, वो क्यों? वो आदे हाँ भी सोना है। ਇਹ PIA ਚ ਚਰਸ ਭੇਜਦੀ। व्याफी इन्होंने मना कर, तू उथे बैठा के करी जान दिया। बाजी किन्ने साल हो गए तानू नौकरी करदे आ? 134। आ वखरे मरूंडा जा पिछे भाया। अच्छा, जब इन्होंने आपको थप्पड़ मारा तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? एदी मदद वास्ते लोकी आए सन, नहीं तो मेरे हथों मर गया सी ये। ये मोटे ने यकीनन इसको छेड़ा होगा, कोई ऐसे इशारा वारा किया होगा। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ व्याफी गल तो दस वे। हाँ जी। तेन जी वाले छुट्टी नहीं देंदे? तो क्या हुआ? कदी मेरे जहाज ते जहाज कदी ये ना तेरा मैं प्रोटोकॉल दूंगी तेनू। की देंगी? प्रोटोकॉल मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ प्रोटोकॉल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। थैंक यू वेरी मच, कभी आएंगे इंशाल्लाह। ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ प्रोटोकॉल ਲੈਣਾ ਹੈ। मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ, बड़ी बहादुर खातून है। ਕਾਦੀ ਬਾਦਰੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਮੈਂ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਮਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। नो मैन हैंडलिंग। ओके चुप करके भाई, मैं दसा भी खबरदार आवागा फिर का नहीं। आय आय आय। इन मारा गोली तू ही आप आओ। नहीं, मैंने नहीं आना। क्यों तगड़ा नहीं रहिंदा? क्या कहा है? तगड़ा नहीं रहता। ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी, खबर है कि ख्वाजा सराय एसोसिएशन ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। वे आख ज्यादा कर दी मार सजना, इतने बुरे लग रहे हो सारे। मैं तो तोरा और प्यार सजना, मैं आख ज्यादा कर दी मार सजना, जब कर दी मार सजना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कौन से कैप्सूल? ਮਜੂਨੇ ਮਗਰਮੱਛ। ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ।
تو خالی مجون نہیں تو پورا مگرمچھ کھا بلکہ تو مجون ایٹم بمب کھا یہ واسطے کی میں کرنا ہوئے گا الیکشن واسطے میں ذرا بریف کر دیو پہلے تو سب سے پہلے تو کوئی جم جوائن کرو امی نے کیتا سی ایک باری جم جوائن اوتھے پھر امی نو جم چمڑ گیا سی اچھا پھر جم میں کیا بس پہلے دن ہی انہوں نے کاٹ دیتا کیوں یہ ڈمبل نہ خارج کرن رہی تھی سر آفتاب صاحب تسی ماشاءاللہ فٹ ہو میرا ذرا ڈائٹ پلان میں بنا کے دسو امی تو ابلے بمب کھایا کر ابلے بم کیا ہوتے ہیں ساری گلاں تے تانوں ہسن تو بعد پتہ لگدا کی ہے میں جڑی گل پوچھنی ہو دسو تم ایسا کرو جی کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرو جی تم کھانا ہی بند کر دو کھانا بالکل بند کر دیں صرف سیلڈ کھاؤ اور سکمڈ ملک پیو ہیں جی سیپریٹڈ ملک نہیں ہوتا سپریٹا دودھ وہ تو دو شاموں کو تے پیندی ہے انہیں تے مجھاں خالی کر دیتی ہیں نہیں کتنا دودھ پیتی ہے دن میں صرف 5 لیٹر 5 لیٹر 1 منٹ میں کتنے میں 1 منٹ چ کیوں نہیں سمجھ آتی پہلی گل ساڈیاں 20 مجھاں ہوندیاں سن ایدی وجہ تو 10 مجھاں نے پریشن کرا لینے ہن سنڈے بن گئے نے اور باقی مجھاں بھی اس بارے سوچ رہی ہیں میں کہ دس دو مہربانی کرو دس دو کوئی فرق نہیں تمہیں پڑنا نہ ڈائٹنگ کا پڑے گا دودھ شو چھوڑ دو سب کچھ تم کھانا بھی چھوڑ دو تمہیں فرق نہیں پڑے گا اور میں دودھ بھی چھاڑ دیا روٹی بھی چھاڑ دیا فروٹ بھی چھاڑ دیا کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں میں نے پیڑا کسی اونچی جی بلڈنگ تے چڑھ کے اتو چھال مارا تھلے ٹھا کر دے میرا پٹاخا بجے پھر پتلی ہوواں گی تو تے امی ہونا نہیں زمین پتلی ہو جائے گی امی ایک باری گئی سی سپین اچھا بل فائٹنگ کرنے واسطے تو پھر کی بل فائٹنگ تھی توبہ توبہ ایسی بل فائٹنگ ہوئی ایسی بل فائٹنگ اج تک بل ٹکور کرن دے نہیں تو ہوا کیا اسے ہونا کیا تھا ایک تو بل کا بل پھاڑ گیا تھا سچ پچھلے دن بل فائٹنگ میں ایک بندہ بھی مر گیا ہے ہاں جی وہ بل فائٹنگ نہیں تھی وہ بل کے ساتھ رننگ ہوتی ہے اس رننگ کے دوران ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا اور بڑی دردناک موت تھی اور ایک بل فائٹنگ اس کا کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل اس کو بل نے پہلے تو ٹکر مار کے گرا دیا پھر سینگوں کے ساتھ اس کو بھمبوڑتا رہا ہے نا جب تو اس کے کپڑے تک اتار دیے سارے کپڑے اتار دیے ڈب شرم بل سے اور وہ بیچارہ بڑی شرمندگی کے عالم میں بھاگا ہے اور اپنے انکلوئر میں داخل ہوا بھاگا تو بعد میں پہلے بولو نو کہنے سو حیا کر اوئے تمیز کر میں ہار گیا تم کہہ دے اوئے ویسے یہ والا بل کوئی مرد کا بچا تھا ایک افغانی بول سی دسو سانو آفتہ کی ہو گیا امی دے بارے ہن اسی کی کریے پھر سرکس چ جمع کرا دیے پہلے امی نے سرکس چ کام کیتا تے گا باجی سرکس میں کام کیا یہ ہور شکل ہوئے بینک مینیجر لگ دیے امی نے سرکس دا شو کیتا آفتہ صاحب میں تنو کی دساں واہ امی دا ایک ایٹم سی اینی رسے نہ لمک کے تھلے آنا سی اچھا امی اجے رسے تے لمکی ہے سارا کچھ تھلے آ گیا بہت نقصان ہویا شیر پھس گئے باندر سلپ ہو گئے ہاتھی پونکن لگ پے ایک باندر اس دن دا لاپتہ ہویا ہے لاپ ہی نہیں رہا اسی امی دی بڑی تلاشی رہی امی نے بڑے بڑے کام کیتے نے ویسٹ انڈیز بھی گئی سی کرکٹ کھیڈن اے جڑا روہن لال کنائی نہیں وہ امی دا فرسٹ کزن ہے انہیں امی دی اوتھے او تنائی کی تھی کنہائی کیپٹن تھا بہت بڑا کیپٹن امی جدو اوتھے جاندی انہوں بہت ملدی ہے امی ذرا کنہائی پسند ہو گئی ساڑی کو ایک محنت گئی ہے آفتہ صاحب امی اسی بات چ بنوائی ہے اے پہاڑی چھترا سی کیا تھا پہاڑی چھترا کان کیوں نہیں صاف کراؤندے تسی ایتھے بہ کے کھپ 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 کری جانی میری آنترا پیٹے باہر آ کے پھر ہن کیا تو جی حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجیے اللہ حافظ و ناصر